فرمایا کمال بشر یہ ہے کہ دنیا میں آؤ ایسے جیو جیسے علی نے زندگی جی، کہ آج 1400 سال گزر گئے، آپ آج بھی امیر المومنین کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی آپ ابا عبداللہ الحسین کی زندگی کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بامقصد زندگی گزاری تھی۔ آج پوری دنیا میں ایون جو دشمنان اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں، ان کو بولیے کہ جناب آپ صرف ان کی شخصیت پہ ایک اشرا پڑھ دیں، ایک اشرا مثلا رکھیں کہ بھئی ایک اشرا امیر شام کے فضائل میں پڑھا جائے گا، ایک اشرا مثلا فلاں فلاں صاحب کے فضائل میں پڑھا جائے گا، یعنی 10 دن بھی یہ گفتگو نہیں کر سکتے اس شخصیت سے، کیونکہ ان کی زندگیاں بامقصد زندگیاں نہیں تھیں۔ آج دشمن یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ معاشرے جو آئیڈیالوجی پہ بیس ہوتے ہیں، وہ قومیں جو آئیڈیالوجی پہ بیس ہوتی ہیں، افراد مر جاتے ہیں، آئیڈیالوجیز نہیں مرتی، اشخاص مر جاتے ہیں، آئیڈیالوجی نہیں مرتی۔ اب دیکھ بھی رہے ہیں 1400 سال گزر گئے، امام حسین کو تو یزید نے شہید کر دیا نا، لیکن امام حسین کی آئیڈیالوجی کوفے کی بازار میں بھی زندہ تھی، امام حسین کی آئیڈیالوجی دربار یزید میں بھی زندہ تھی، اور امام حسین کی آئیڈیالوجی آج یمن میں بھی نظر آتی ہے، آج ایران میں بھی نظر آتی ہے، اور کینیڈا کے اس چھوٹے سے سینٹر میں بھی نظر آتی ہے۔ کیونکہ آئیڈیالوجی انسان کے برین میں ہوتی ہے۔ کسی نے کہا تم بدن کو مار سکتے ہو پر انسان کی روح کو نہیں مار سکتے، کیونکہ آئیڈیالوجی انسان کے روح کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ تو قوموں کو اگر مارنا ہے تو قوموں کی موت تبھی ہوتی ہے جب ان قوموں کی آئیڈیالوجی کی موت ہو جائے۔ افراد زندہ رہیں پر آئیڈیالوجی نہ ہو، ان افراد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ لیبی کا انقلاب دیکھیں، آپ مصر کا انقلاب دیکھیں، آپ تیونس کا انقلاب دیکھیں۔ مصر کا انقلاب تو سالوں میں ختم ہو گیا، لیبی کا انقلاب آپ دیکھتے ہیں کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گیا، کیونکہ وہ انقلاب آئیڈیالوجی بیس نہیں تھے۔ میں زندہ مثال دوں، مثلا مسلمانوں نے خلیفہ بنایا۔ اب ہمیشہ ہم سوال کرتے ہیں بھائی خلیفہ جب آپ بنا رہے تھے تو کس آئیڈیالوجی کے بیس بنا رہے تھے؟ کبھی نبی نے حکم دیا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم میں سے تم جسے چاہو اسے کیا بنا دینا؟ خلیفہ بنا دینا۔ اب جب آئیڈیالوجی نہیں ہے تو پہلا خلیفہ کہاں بنا؟ سقیفہ میں بنا۔ There is no ideology، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، چلو آپ نے سقیفہ میں بنا دیا، تو پھر دوسرے کو بھی کہاں بننا چاہیے تھا؟ لیکن جب دوسرے کی باری آئی ایک نئی آئیڈیالوجی آ گئی کہ جو پہلا ہے وہ دوسرے کو سلیکٹ کر کے جائے گا۔ ایک ہے الیکشن، ایک ہے سلیکشن۔ تو پاکستان میں شہباز شریف سلیکشن کے تحت آئے، تو جو سلیکشن والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آئیڈیالوجی بیس نہیں ہوتی۔ پہلے نے کس کو بنایا؟ دوسرے کو بنایا۔ جب تیسرے کی باری آئی تو سسٹم پھر تیسرا آ گیا، پہلے سقیفے میں بنے، دوسرے سلیکشن کے تحت بنے، جب تیسرے کی باری آئی تو پھر ایک شورا بنا دی گئی۔ پھر جب چوتھے کی باری آئی امیر المومنین کی تو پھر ٹوٹلی چوتھا سسٹم آ گیا، ایک ڈیموکریسی آ گئی اور لوگ نکل کے آ گئے اور امیر المومنین کو کم آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور چوتھے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت کا سلسلہ ملوکیت میں بدل گیا، پھر بنو امیہ بھی گیا، بنو عباس بھی گیا، پھر مغل آ گئے، پھر دوسرے آ گئے۔ تو آج تک مسلمانوں کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں رہی، جبکہ پاور تھا، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، پر کیونکہ آئیڈیالوجی نہیں تھی کہ اپنی خلافت کے سلسلے کو تسلسل کے ساتھ چلا نہیں سکے۔ لیکن امیر المومنین شہید ہوئے، امامت ایک آئیڈیالوجی کا نام۔ آپ دیکھتے ہیں پیسہ نہیں ہے، فوج نہیں ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ امام آواز دیتے حل من ناصر، تو 72 بھی جو ہیں اس کے اندر بھی آدھے آپ دیکھتے ہیں فیملی ممبرز ہیں۔ لیکن ایسا امام جو مولا امام حسن کو صلح کرنی پڑتی ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ امام کے پاؤں کو خنجر مارا جاتا ہے۔ پھر ایسا سلسلہ کہ کوئی امام 14 سال زندان میں ہے۔ پھر آپ کے 11ویں امام جو عسکرین میں رہتے تھے، یعنی ایک ایسا امام جس کو پوری زندگی میں ایک حج نہیں کرنے دیا جاتا، کہ حج پہ جائیں گے اور ہزاروں میں لوگ ہوں گے اور ائمہ سے ملیں گے، پھر کہیں رد و بدل نہ ہو۔ لیکن آپ دیکھیں سلسلہ امامت چلتا رہا کہ کبھی آپ کے امام نے شہر رے میں سفر نہیں کیا، کبھی آپ کے امام نے کاشان میں سفر نہیں کیا، کبھی آپ کا امام بحرین میں نہیں گیا، کبھی آپ کا امام اہواز میں نہیں گیا۔ لیکن 5ویں 6ٹھے امام کے زمانے میں پورا اہواز شیعہ ہو چکا ہے، 5ویں 6ٹھے امام کے زمانے میں شہر رے کاشان شیعہ ہو چکا ہے، 5ویں 6ٹھے امام کے زمانے میں آپ سنتے ہیں کہ لوگ بحرین سے آتے ہیں 6 لاکھ درہم کا خمس لے کر امام کو دینے آتے ہیں۔ اور آپ 7ویں امام کے زمانے میں دیکھتے ہیں جو فرسٹ مین ہارون کا ہوتا ہے وہ کس کا ماننے والا ہے؟ امام موسیٰ
کاظم کا ماننے والا ہے. کیونکہ اہل بیت نے اپنی آئیڈیالوجی کے تحت ہر جگہ پہ فکر اہل بیت کو پھیلایا، ہر جگہ پہ سلسلہ امامت کو پھیلایا. تو یاد رکھیے وہ دین زندہ رہتا ہے، وہ جوان زندہ رہتے ہیں جن کے وجود میں کیا پائی جاتی ہے؟ آئیڈیالوجی، جس کو ہم اردو میں نظریہ کہتے ہیں. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں. یہ ماہ مبارک رمضان ہے. دیکھیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، پر روزے کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اگر میں اپنے بچے کو نہیں بتا رہا، اگر میں اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا رہا کہ حجاب کی آئیڈیالوجی کیا ہے، روزے کی آئیڈیالوجی کیا ہے، جس کو ہم حکمت دین بھی کہتے ہیں. وہابیت اور تشیع میں کیا فرق ہے؟ وہابیت ایک ایسا دین تھا جس کے اندر عقلانیت نہیں تھی، حکمت نہیں تھی. آج جتنے بھی برادران مثلا اہل سنت دیکھتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے. اب آپ کبھی ان سے پوچھے کہ جناب آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ یا تراویاں پہلے 20 رکعت ہوتی تھی، مثلا آج 10 رکعت ہو گئی، تو پہلے 20 کیوں تھی، آج 10 کیوں ہے؟ یا آپ دیکھتے ہیں مسواک ہوتا ہے، یا جو بھی ایک گھولیا بنایا جاتا ہے، اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کیا ہے؟ کہتے بھائی کیونکہ رسول نے کہا تھا، لہٰذا ہم آج بھی کر رہے ہیں. میں نے کسی بھائی سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ کہ نبی کے زمانے میں ٹخنوں سے اوپر کی جاتی تھی. میرے کو زمانے میں تو شلوار تھی ہی نہیں. آپ صرف کاپی پیسٹ کرتے جا رہے ہو. آپ نسلوں کو طوطا بنا رہے ہو کہ ایک بچے کو مولانا کے پاس بھیج دیا کہ مولانا ایسے کلمہ سکھواؤ، اور مولانا نے کلمہ سکھایا نہیں، رٹوایا. بچہ آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا بیٹے آج کیا سیکھ کے آئے؟ کہ بابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مثلا علی ولی اللہ. آپ خوش ہو گئے کہ میرا بچہ کلمہ سیکھ گیا. سیکھنا اور ہے، رٹنا اور ہے. میں نے ویسٹرن کنٹریز کے بچے جتنے حفظیات میں اچھے دیکھے ہیں، پاکستان میں بھی نہیں دیکھے. کیونکہ یہاں مدرسہ کلاس اور یہ وہ، تو بچہ قرآن کی کئی صورتیں بھی اس کو یاد ہیں، کئی بچوں کو حدیث قصہ بھی یاد ہے، کئی بچوں کو زیارت عاشورہ بھی یاد ہے. لیکن میں نے دیکھا ویسٹرن کنٹریز میں 14 سال تک بچے بڑے اچھے چلتے ہیں. 14 کے بعد پتہ ہی نہیں ہے بچہ کس کا ہے. 14 تک بچہ متقی، بچہ پرہیزگار، قرآن بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے. لیکن آفٹر 14 یہ بچہ بدل جاتا ہے. یہ بچے یونیورسٹی گئے، اس کا حجاب چلا گیا. یہ بچہ تھوڑا ہائر کلاس میں گیا، ٹوٹلی اس کی ذہنیت بدل گئی، کیونکہ میں نے اسے چیزیں رٹوائی تھیں، میں نے اسے آئیڈیالوجی سمجھائی نہیں تھی. آج مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہے. آج آپ کیوں دیکھتے ہیں کہ مثلا ایسا سعودی عرب جس کے اندر دین، تدین، نماز، دکانیں بند کروا کے نمازیں پڑھائی گئیں، جو نہیں پڑھ رہا وہیں پہ ہاتھ میں مشین لی اور اس کا سر کیا کر دیا، گنجا کر دیا. آج 5 منٹ میں وہاں پہ تھوڑی آزادی ملی اور آپ دیکھتے ہیں وہاں کا ماحول کیسا بن گیا. وہی آپ دیکھ رہے ہیں، خواتین مرد ملے ہوئے ہیں، ناچ رہے ہیں، گانوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو دیندار بنایا تو جا رہا تھا لیکن بغیر آئیڈیالوجی کے دیندار بنایا جا رہا تھا. آج اگر آپ ایران کی سڑکوں پہ لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ایران کا 30% ہے جو روڈوں پر ہے، کیونکہ انقلاب نے اسی 30% پہ خرچ کیا تھا، اور یہی 30% آپ کو روڈوں پہ نظر آتا ہے. پھر کچھ ایسے ایرانی بھی دیکھتے ہیں جو یہاں پر بھی ہیں، وہاں پر بھی ہیں، جو شاید خوشیاں بھی منا رہے ہوں، حکومت اسلامی نیچے جا رہی ہے. کیونکہ معاشرے کا ایک ایسا طبقہ جس کے اندر کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، پھر معاشرے کا کچھ ایسا طبقہ جو آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے، وہ روڈوں پہ کھڑا بھی رہتا ہے، وہ بموں کو دیکھتا بھی ہے، لیکن نہ اپنی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے بچوں کی جان کی پرواہ کرتا ہے. سیم آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے کہ 14 سال کا قاسم ہے، لیکن امام حسین پوچھے قاسم کیف عندک الموت، موت تیرے لیے کیسی ہے؟ کہ جواب میں کہے کہ چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. آج کسی 14 سال کے بچے سے پوچھیں کہ کانسیپٹ آف موت کیا ہے تمہارے ذہن میں، شاید اسے پتہ ہی نہ ہو کہ موت ہوتی کیا ہے. لیکن اتنا کلیئر ہے کانسیپٹ آف موت جناب قاسم کے لیے کہ فخریہ کہتے ہیں کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ حب شہادت ہے. اور خدا کبھی انسانوں کو کہتا ہے اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، انظام یہ تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے دوست ہو، انظام تمنکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم سچ بولتے ہو تو اللہ کہتا ہے ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ کہ میں دیکھوں تمہارے دل میں موت کی تمنا کتنی ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو موت کی تمنا کریں، پھر خدا خود جواب دیتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کہ میں اللہ جانتا ہوں تو کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا. کیونکہ ولی بننے کے لیے موت کی محبت کا ہونا ضروری ہے. موت کی محبت کے ہونا یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں عقیدہ راسخ ہے کہ قیامت کا وجود ہے. یہ مانتا ہے کہ خدا جزا اور سزا کا قانون رکھتا ہے،
مسقال ذرۃ خیرا یرہ ومسقال ذرۃ شرا یرہ، اگر میں خیر کا ذرہ بھی کروں گا مجھے قیامت میں دیکھنا پڑے گا، اگر میں شر کا ذرہ بھی کروں گا مجھے قیامت میں دیکھنا پڑے گا۔ آج میں جو اس جہاں کو دیکھ رہا ہوں، جو میری دید ہے، جو میری نگاہ ہے، کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں؟ کیا میں کائنات کو آخرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں یا میں دنیا کو صرف دنیا کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں؟ اگر نگاہ اخروی ہوتی، آج دو نظام ہیں، ایک نظام جس کی آئیڈیالوجی صرف یہ ہے کہ دنیا دنیا اور دنیا، کہ میں نے صرف اپنی دنیا بچانی ہے، اگر میں 150 بچیوں کو مار دوں تو میں نے کس کو جواب تھوڑی دینا ہے۔ مقصد یہ ہے میری دنیا بچ جائے، مقصد یہ ہے میرا گھر بچ جائے، مقصد یہ ہے کہ میرا بچہ اچھا پڑھ لکھ جائے، مقصد یہ ہے کہ مجھے آسائش کی زندگی ملے۔ اب ہمسایہ تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، پڑوسی تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، میں نے صرف کس کو بچانا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ نگاہ دنیاوی ہے۔ ایک نگاہ اخروی ہے کہ جو 100 مرتبہ سوچتی ہے کہ میں کوئی کام کروں اس کا جواب میں نے کسے دینا ہے؟ پروردگار عالم کو دینا ہے۔ آج کبھی بچوں کو سمجھایا کہ بارہا کہا گیا کہ امام کے ظہور سے پہلے دجال آئے گا، دجال آئے گا، پھر مولا کہیں دجال وہ ہے جو ایک آنکھ والا ہے، اور آج تک ہم اسی فکر میں بیٹھے رہے کہ مولانا اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی ایک آنکھ ہے۔ میں نے کہا یار 2 آنکھوں والے دنیا نہیں چلا پا رہا ہے، ایک آنکھ والا تو کہاں ہوگا؟ ایک آنکھ کا مطلب میڈیکلی وہ بچہ انفٹ ہے، ایک نارمل بچہ ہے جو ایک آنکھ والا ہے۔ تو آپ کیسے امید رکھتے کہ ایک نارمل ایک آنکھ والا بچہ پوری دنیا کو رول کرے گا؟ کیونکہ ہم نے حدیث کی حکمت کو نہیں سمجھا۔ جو معصوم سمجھانا چاہتے ہیں کبھی اس پہ ہم نے غور و فکر نہیں کیا، ہماری نگاہ صرف اس جسم پہ رہی جو ایک آنکھ والا ہو۔ یا معصوم کہتے ہیں نہیں، دجال کا مطلب ایک ایسا وجود، ایک ایسی آئیڈیالوجی، ایک ایسا نظریہ جو دنیا کو صرف آنکھیں دنیا سے دیکھے گا۔ اس کی ایک زندہ آپ کو مثال دوں، آپ ماشاءاللہ کینیڈا میں رہتے ہیں، رات کے 2 بجے سگنل پہ ریڈ لائٹ ہو تو آپ روڈ پہ رک جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم نے کسی سے پوچھا جناب رات کے 2 بجے ہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، آپ کیوں رکے ہیں؟ تو کہا نہیں مولانا یہاں ہم بڑے مہذب لوگ ہیں، ہم بہت سویلائزڈ ہیں، کیونکہ رات کے 2 بجے بھی ہم رک جاتے ہیں کیونکہ لال بتی ہے، رکنا چاہیے، ہم قانون کی پاس رکھتے ہیں، ہم رسپیکٹ دیتے ہیں لوگ رات کے 2 بجے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سویلائز تو پھر ہر جگہ سویلائز ہونا چاہیے نا۔ یہی سویلائز بندہ پاکستان گیا، ان سویلائز ہو گیا، وہاں پہ سگنل بھی توڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ کہاں گئی تمہاری سویلائزیشن؟ کہاں گئی تمہاری ایتھکس؟ کہاں گیا تمہارا اخلاق؟ اگر ان سویلائز پاکستان میں تھے پھر کینیڈا آنے کے بعد آپ سویلائز کیسے بنے؟ پھر اگر یہاں سویلائز تھے تو وہاں واپس جانے کے بعد ان سویلائز کیسے بنے؟ اگر سچا آدمی ہو تو وہاں بھی سچا ہے، یہاں بھی سچا ہے۔ اگر جھوٹا آدمی تو یہاں بھی بولے گا تو وہاں بھی بولے گا، اور الحمدللہ ہم پاکستانی جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ کوئی سچ بھی اتنا کانفیڈنس سے نہیں بولتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہاں آپ سویلائزڈ ہو گئے تو واپس وہاں جا کے اپن سویلائز کیسے ہو گئے؟ یہ مسئلہ سویلائزیشن کا نہیں ہے، مسئلہ تہذیب کا نہیں ہے، مسئلہ دجال کی آنکھ کا ہے۔ یہاں خوف ہے تجھے دجالی آنکھ کا۔ ایک آنکھ تجھے رات کے 2 بجے دیکھ رہی ہوتی ہے، جس کو ہم کیمرے کی آنکھ بولو، موبائل کی آنکھ بولو۔ آج پوری دنیا میں ایک آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آنکھ آپ کے دل میں کس چیز کا خوف پیدا کرتی ہے؟ کیونکہ انسان کوئی کام کرتا ہے ڈر کی وجہ سے، فیئر آپ کے دل میں آ جاتا ہے۔ خدا بھی خوف پیدا کرتا ہے، دجال بھی خوف پیدا کرتا ہے، لیکن دونوں کے خوف میں ایک فرق ہے۔ دجال کس چیز کا خوف پیدا کرے گا؟ وہ ایک آنکھ والا خوف ہوتا ہے۔ وہ آپ کو یہ نہیں بولے گا تمہارے بچے چھین لوں گا، وہ آپ کو یہ نہیں بولے گا تجھ سے جنت چھین لوں گا، وہ آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا اگر میری بات کو نہیں سنا۔ اس کا خوف صرف خوف مال ہوتا ہے۔ وہ ایک آنکھ آپ کو دیکھتی ہے، ہاں سگنل توڑا تو $400 کا فائن لگا دوں گا۔ میاں بیوی میں اختلاف ہوا، خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مولانا ڈائیورس دے دی تو آدھا مال ادھر چلا جائے گا۔ سارا خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مال کا خوف ہوتا ہے، خوف مال۔ سینکشن کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں؟ مال کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ 2 لوگوں کی لڑائی ہو جائے، کسی کو آپ نے نقصان دیا، ہمیشہ آپ پہ کیا لگایا جاتا ہے؟ فائن لگایا جاتا ہے۔ مطلب ہول سوسائٹی کس چیز سے کنٹرول کی جا رہی ہے؟ مال کے ذریعے سے کنٹرول کی جا رہی ہے، اور مال کا نقصان دنیاوی نقصان ہے، اخروی نقصان نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر ایک خوف پیدا کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں 24 گھنٹہ ایک آنکھ دیکھتی رہتی ہے
امام نے فرمایا دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو تمہارا مال تجھ سے کیا کر لے گا؟ چھین لے گا۔ پر مولا مومن کا ایسا ہوگا کہ مومن دو آنکھوں والا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مومن اپنے دنیا کے نقصان کو نہیں دیکھتا، کہ وہ دنیا کے نقصان کو بھی دیکھتا ہے اور ایک دوسری آنکھ بھی رکھتا ہے جس میں وہ آخرت کے نقصان کو بھی دیکھتا ہے۔ اور یہی کمال قرآن تھا کہ قرآن میں جتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا ایکولی اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا ہے۔ جہاں جہاں دعا مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا مجھے دنیا میں بھی حسنات دے، مجھے آخرت میں بھی حسنات دے، لیکن فرمایا کبھی اپنی آخرت پر، اپنی دنیا پر آخرت کو قربان نہ کرنا، لیکن اپنی آخرت پہ اپنی دنیا کو قربان کر دیں۔ حسین نے اکبر کو قربان کر دیا، علی اصغر کو قربان کر دیا۔ یہ ساری قربانیاں کس کے لیے کی جا رہی ہیں؟ آخرت کے لیے کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک تجارت جو دنیا میں کرتے ہو، ایک تجارت جو اللہ سے کی جاتی ہے، اور خود خدا کہہ رہا ہے هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اپنے رب کے ساتھ ایک بزنس کرو گے، اس بزنس کے نتیجے میں خدا عذاب علیم سے تجھے بچائے گا۔ تو جب تک ہمارے اندر دوسری آنکھ والا ایمان مضبوط نہیں ہو جاتا، جب تک آپ اپنے بچوں کی دوسری آنکھ، ایک آنکھ تو آپ کی ویسے ہی کھل جائے گی جو مال والی آنکھ ہے، آپ پراپر کیلکولیشن بھی کرو گے کہ کون سا کام کروں گا جس سے میرے مال کو نقصان نہ ہو، لیکن وہ آنکھ اپنے بچوں کی کھولو کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تمہاری آخرت تباہ ہو، برباد ہو جائے۔ اور یہ دوسری آنکھ جس پر ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے کہ رات کے 2 بھی بجے ہوں خدا کی آنکھ دیکھ رہی ہے، صبح کے 10 بھی بجے ہوں خدا کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کہ ایک بچوں پہ ہم اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ ایک ٹیچر اپنے ایک شاگرد سے بڑا پیار کرتے تھے، تو 3 شاگردوں کو جیلسی ہونے لگی کہ جناب پڑھتے تو ہم بھی ہیں، محنت تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ اس شاگرد سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک شاگرد صاحب حکمت تھا، آئیڈیالوجی والا تھا۔ تو استاد نے آزمانے کے لیے چاروں کو ایک ٹاسک دیا کہ دیکھو یہ 4 مرغیاں لے کر جاؤ اور ایک ایسی جگہ ان کو ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے۔ تو پہلا شاگرد گیا، کسی جنگل میں گیا، کسی درخت کے پیچھے گیا، آگے پیچھے دیکھا، نہ چرن تھا نہ پرن تھا، اور چھپ کے اس نے مرغی کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ دوسرا اس سے تھوڑا اور تیز تھا، وہ گیا اور اس نے کہا جنگل میں کوئی پھر بھی دیکھ نہ لے، یہ کسی غار میں گیا اور غار کے اندر گیا، وہاں مرغی کو ذبح کر دیا۔ تیسرا ان دونوں سے تیز تھا، اس نے کہا غار میں کیوں جاؤں، جنگل میں کیوں جاؤں، گھر کے اندر گیا، کمرے کے اندر لوک لگایا کہ یہاں بھی تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں مرغی کو ذبح کر دیا۔ چوتھا جب یہ چاروں مل کے ٹیچر کے پاس آئے تو پہلے سے کہا کہاں ذبح کیا؟ کہ جنگل میں، دوسرے سے کہا غار میں، تیسرے سے کہا گھر کے کمرے میں۔ کہ ماشاءاللہ تینوں تیز ہو، جس چوتھے سے زیادہ پیار کرتے تھے کہ بیٹا تم کہاں ذبح کر کے لائے؟ کہ استاد کہیں بھی نہیں، کہ اسے جنگل مل گیا، اس کو غار مل گیا، اسے بند کمرہ مل گیا، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں تجھے کوئی جگہ نہیں ملی۔ تو استاد آپ نے شروع میں کہا تھا کسی ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، میں جہاں جہاں گیا وہاں اس کی آنکھ تھی۔ خدا مجھے دیکھ رہا تھا۔ کبھی مولا فرماتے ہیں جس کے ذہن میں عقیدہ آخرت راسخ ہوگا وہ بندہ کبھی بھی پروردگار عالم کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا۔ آج جس چیز کو سب سے زیادہ کمزور کیا جا رہا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ لوگ ایتھیسٹ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ آخرت سے ایمان چلا جاتا ہے۔ آج سب سے زیادہ جو شبہات پیدا ہو رہا ہے، جناب اگر خدا ہو تو فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اگر خدا ہو تو ان ظالموں کو سزا کیوں نہیں دے رہا؟ آپ کے ذہن میں کون سی چیز کمزور ہو رہی ہے؟ آخرت کا عقیدہ کمزور ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہے وہ یہی ہے، مرنا بھی یہی ہے، جینا بھی یہی ہے، نفع نقصان کا تعلق کس سے ہے؟ اسی دنیا سے ہے۔ تو بچہ صبح سے شام تک کس چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے؟ بیلنس نہیں کر پاتا۔ وہ صبح سے شام تک جس چیز کو سب سے زیادہ پرائورٹی دیتا ہے اپنی دنیا کو دیکھتا ہے، اور اپنی آخرت پہ کیا کرتا جاتا ہے؟ کمپرومائز کرتا جاتا ہے۔ تو جب تک دین کی حکمت کا پتہ نہ ہو، جب تک نسلوں کی آئیڈیالوجی مضبوط نہ ہو، یہ ایک اچھا مسلمان بننے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔ مسلمان وہ ہیں جو دیواروں پہ لکھیں کہ صفائی نصف ایمان، اسی دیوار کے نیچے کچرا پڑا ہو۔ جو مسلمان یہ کہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیابی مل جائے گی۔ آج 5 منٹ تو دیکھے کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ آج 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، ذلتوں میں، رذالتوں میں، دشمن کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور کہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ، کیا مل جائے گی؟ کامیابی۔ تو آپ کا بچہ بھی تو آپ سے پوچھے گا نا کہ میرے رسول نے کہا کیوں کہ کہو لا الہ الا اللہ، کامیابی مل جائے گی۔ آج ہم تو نہ سکسیسفل ہیں نہ کامیاب ہیں، مائنڈ سیٹ ہی سارے ویسٹرنائز ہو چکے ہیں، حکومتیں بھی ان کی کامیاب، سویلائزیشن ان کی کامیاب، اکنومیکلی یہ کامیاب، ملٹری کے اعتبار سے یہ لوگ کامیاب،
تو ہم کس جگہ میں کامیاب ہیں؟ کیونکہ ہم نے صرف مسلمان کو ذکر سکھایا لیکن مسلمان کو فکر نہیں سکھائی۔ یہی جنگ تھی اہل بیت کی کہ سمجھانا چاہتے تھے اگر ذکری بنو گے تو کامیابی نہیں ملے گی جب تک فکر ہی نہیں بنو گے۔ یہی یونیورسٹیوں میں شریعتی صاحب سکھا کر گئے، پر میں دو طرح کے شیعہ ہیں، مسلمان کے بعد ہم اپنے اندر آتے ہیں کہ دو طرح کے شیعہ، شیعہ صفوی اور شیعہ علوی۔ ایک صفوی شیعہ ہے کہ وہ کیسا شیعہ کہ جو آتا ہے امام حسین کا غم مناتا ہے، علی ابن ابی طالب کی شہادت مناتا ہے اور یوم شہادت چیختا ہے، پکارتا ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے، شب انیس آتا ہے اور چیختا ہے، روتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو ضربت لگی اور شہید کر دیے گئے۔ کہ یہ صرف ہمیں شہادت مناتا ہے، یہ صرف لوگوں کو بتاتا ہے کہ اب عبداللہ شہید ہو گئے، 72 شہید ہو گئے، گھوڑے دوڑا دیے گئے، سر کاٹ دیے گئے، ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئیں، دختر رسول شہید کر دی گئیں، علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضربت لگی۔ کہ یہ شیعہ صفوی ہے جو صرف اعلان کرتا ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ کہ دوسرا شیعہ شیعہ علوی جو یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے، پھر یہ خود سے پوچھتا بھی ہے کہ حسین کیوں شہید کر دیے گئے۔ آج کسی کو اس کیوں کا پتہ نہ ہو کہ صرف آپ یہ بتاؤ کہ امیر المؤمنین شہید ہو گئے، بھئی علی کیوں شہید ہوئے، عوامل کیا تھے، اسباب کیا تھے؟ اب عبداللہ حسین شہید کر دیے گئے، بھئی کیوں شہید کر دیے گئے؟ کیونکہ ظالم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ استبداد اور استکبار کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور صرف حسین ابن علی نہیں، آج تو بھی اگر استکبار عالم کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، تیرے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو اب عبداللہ حسین کے ساتھ کیا گیا۔ جب تک کیوں انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے میں روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ ایسا روزے کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ایک طرف کہیں کہ خدا مومن سے 40 ماؤں سے زیادہ پیار کرے، میری ماں تو مجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ بچہ نیا نیا بالغ ہوتا ہے، کہتے اماں روزہ رکھنا ہے، تو ماں کہتی نہیں بیٹا ابھی کیا ہو، چھوٹے ہو۔ کہتی مولانا بھی چھوٹا ہے، ضد کر رہا ہے میں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو فارسی میں ایک روزہ چھوٹے بچوں کو 10 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے وہ کہتے ہیں تو روزے گنجشکی، چڑیا والا روزہ، تو کوئی 6 گھنٹے کا روزہ، صبح سحری کر لی اور نماز ظہر پہ اس بچے کو کھانا دیتے تھے تاکہ تھوڑی اس کی کیا ہو جائے، پریکٹس ہو جائے۔ آج کتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو سوال تو کریں میں روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ ایک طرف کہوں کہ خدا 40 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، دوسری طرف وہ خدا کیسا جو پیار بھی کرے اور مجھے بھوکا مارے، پیار بھی کرے اور مجھے پیاسا مارے۔ کہیں کا روزہ 15 گھنٹے کا، یو کے میں تو بعض ایسے دن آتے ہیں 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے جو اصلاً میری بھوک سے خدا کو کیا ملے گا، میری پیاس سے خدا کو کیا ملے گا؟ کہ خدا صبح سے شام تک کہے تو نے بھوکا رہنا ہے، صبح سے شام تک کہے تجھے پیاسا رہنا ہے۔ میں نے کبھی اس آئیڈیالوجی پہ غور کیا؟ میں نے کبھی حکمت پہ غور کیا؟ میں صبح سے شام تک بیٹے کو اس بات پہ لڑائی کروں کہ بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن کبھی سوچا کہ نماز کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ میں بیٹی کو اس بات پہ اصرار کروں کہ آپ نے حجاب کرنا ہے، لیکن کبھی سوچا کہ حجاب کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ کہ مولانا 4 بال کے دکھنے سے ہو کیا جاتا ہے، 4 بال کے ڈھانپنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جب تک فکر نہیں دو گے، یہ زمانہ افکار کا زمانہ ہے، یہ زمانہ فکر کا زمانہ ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح بن جائے کہ ہماری عبادتیں صرف ایک تہوار بن جائیں۔ آیا روزہ رکھا اور رمضان کا تہوار ختم ہو گیا، آئے محرم کے دن منایا اور چلا گیا۔ اور آج ویسا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ بھرپور عزاداری کر رہے ہیں لیکن امام حسین کی عزا کے ہدف کو نہیں سمجھ رہے۔ زور اس پر ہے کہ ہم نے بس ماتم کرنا ہے، عزاداری کرنی ہے۔ یہ شاعر حسینی آپ انجام لاؤ، لیکن اس کا مقصد تو سمجھو کہ ایک چھوٹا سا گاؤں جس میں 500 گھر اہل سنت کے ہیں، 5 گھر شیعوں کے ہیں، ان 500 میں یہ 5 بولے کہ ہم نے امام حسین کا جلوس نکالنا ہے۔ وہ 500 اعتراض کرتے جناب 5-6 گھروں آپس میں عزاداری کرو نا، میری گلیوں سے کیوں گزرنا ہے آپ نے، سارے بازار آپ نے کیوں آنا ہے؟ کیونکہ جب تک آئیڈیالوجی مجھے نہیں پتا میں بس ضد کرتا رہوں گا میں نے جلوس نکالنا ہے۔ جلوس نکالنے کا فلسفہ تھا، کیونکہ اگر میں بند گھر میں اگر حسین حسین کروں گا، مجھے تو پتا ہے امام حسین شہید ہو گئے، مجھے کس کو بتانا ہے؟ ان 500 کو بتانا ہے جن کو پتا نہیں امام حسین کیسے شہید ہوئے۔ میرے بچوں کو تو پتا ہے قاتل حسین کون ہے، ان 500 کے بچوں کو نہیں پتا قاتل ابو عبداللہ حسین کون ہے۔ کبھی ہم چوک پہ نکلتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں کہ تو اپنے بچے کو حسین کا نام سنائے نہ سنائے، لیکن میں ضرور سناؤں گا، بلند بلند آواز سے یا حسین کہوں گا تاکہ ان کے کانوں تک حسین کی صدا کیا ہو، گزرے۔ یہ سارے ایکٹ جو ہم انجام دیتے ہیں، بی بی زینب جب رسول کی قبر پہ جا رہی تھی تو فرمایا پہلے عورتوں کو جمع کیا،
सारी औरतें जमा हुई, फिर अपने घर से लेके कब्र रसूल तक मातम करते हुए, गिरिया करते हुए, एक एक मोहल्ले को पता चले और खबर मिले कि इमाम हुसैन क्या हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। हर चीज के पीछे एक आइडियोलॉजी है। अब मैं थोड़ी सी रोजे की आइडियोलॉजी आप समझ लें। अल्लाह कहता है कि इसके मुख्तलिफ असबाब है, लेकिन एक बड़ा सबब जिसका सोशली इंपैक्ट पड़ना चाहिए। नॉर्मली हम दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 दफा। और रमजान में खुदा ने का कितनी बार खाना है? 2 दफा। सहरी करो, रोजा रखो। और ताकीद भी है, बाज लोग सहरी नहीं करते, लेकिन मुतअक्किदन इंसान ने सहरी करनी है। 2 लुक़मे भी खाओ, लेकिन सहरी जरूर किया करो। सहरी, उसके बाद आपने इफ्तार की। नॉर्मल डेज में हम 3 टाइम खाना खाते हैं। जब रोजा अल्लाह ने रखवाया तो हम कितने टाइम खा रहे हैं? 2 टाइम खाते हैं। अब जरा कागज पेन उठाएं, क्योंकि निजाम दज्जाल में कैलकुलेशन पैसे की अच्छी आनी चाहिए, इकोनॉमिकली इंसान को मजबूत होना चाहिए। अब कैलकुलेशन करें कि जब 3 टाइम खाना खाता था तो खर्चा कितना था। मिसाल के तौर पे सुबह का खर्चा $10, दोपहर का खर्चा मसलन 15 और रात का भी 15, मसलन $30 और $10, मिसाल दे रहा हूं, $40 आपका खर्चा था। अल्लाह ने कहा एक टाइम को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जो 40 था उससे $15 मैंने बचाने हैं, और मसलन में उससे $25 मसलन दिन में मुझे खाना है। हमारा सारा निजाम उल्टा होता है। नॉर्मल डेज में अगर हम 40 डेज खर्च कर रहे हैं, और रमजान तो जैसे महीना ही खाने का है, सारा महीना खाने का है। शायद वहां $40 हो और यहां हम कितना करते हैं, $60 करते हैं। अब खुदा क्यों कह रहा है बचाओ? कह रहा है मसलन सुबह खाया, रात को खाया, बीच का खाना तुमने माइनस कर दिया, ये जो बच रहा है उसे दो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, सोशल वर्क है, ये वेलफेयर का काम है कि तुमने सुबह से शाम तक भूख को एहसास किया कि भूख होती क्या है। अब ये 15 जो बच गए हैं उसे दो जिसके पास खाने के लिए नहीं है। दूसरा, इसका एक इंसान के माइंड पे इंपैक्ट पड़ता है कि रोजा मैं इसलिए रखता हूं ताकि मेरे विल पावर को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। तीसरा, जो अल्लाह पर एतराज है कि खुदा मुझे भूख क्यों दे रहे हो, उलमा फरमाते हैं ये रोजा मेरे लिए नहीं है, रोजा बदन के लिए है। भूख रूह को नहीं दी जाती, भूख बदन को की जाती है। खुदा जब तुझे मुखातब करता है कि हसन साहब, हुसैन साहब, तो खुदा मुखातब करने में किसे मुखातब कर रहा है? मेरी रूह को मुखातब कर रहा है। सख्तियां किसके लिए हैं? बदन के लिए हैं। मशक्कतें किसके लिए हैं? बदन के लिए हैं। फरमाया इस बदन के गुलाम तुझे नहीं बनना है, बदन को तेरा गुलाम बनना है कि जब तू कहेगा तब ये खाएगा, जब तू कहेगा तब ये पानी पिएगा। लेकिन आज गुलामी किसकी है? बदन की गुलामी है। जब ये मुझे ऑर्डर देता है तब मैं इसे पानी देता हूं, जब ये ऑर्डर देता है कि इतना खाओ मैं उतना खाता हूं। पर मैं तुझे गुलाम बदन नहीं बनना, बदन को किसका गुलाम बनना है? तेरा गुलाम बनना है। तभी रसूल की पहली सिफत जो फरमाई, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फरमाइए पहले अब्द है बाद में रसूल है। अगर तू खुदा का अब्द बनना चाहता है तो सबसे पहले अपने बदन को अपना अब्द बना, फिर खुद को मेरा अब्द बना। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जब मैं गुलाम बदन हूं, एक टेबल पे बैठता हूं तो मुझे शिकम पे कंट्रोल नहीं होता। और मजाहन बाज औकात मोमिनों को कहता हूं कि कहा कि मौलाना मेरे वालिद को समझाएं। मैंने कहा क्या समझाएं? कि मौलाना शुगर का मरीज है और पूरा साल खातून खाना इसको समझाती है कि मिठाई इतनी नहीं खानी, मीठा इतना नहीं खाना, तो कहते कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन मौलाना जब मजलिस होती है, जश्न की महफिल होती है, या 40 इमाम हुसैन पे चला जाए और कहा कि वहां हम कैसे रोकें, वहां मीठा आए, शरबत आए, और इला माशाअल्लाह इनका न हाथ रुकता है न इनका मुंह रुकता है। और अगर कुछ एतराज भी करें, बुजुर्ग हैं, तो फौरन कहते हैं इमाम हुसैन का न्याज है, और न्याज में खुदा ने शफा रखी है। और आप हमें रोक रहे हो तो इसका मतलब आप किसके दुश्मन हुए? न्याज के दुश्मन हुए। हाँ? ये ऐसे शिया जिनकी आइडियोलॉजी नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि रोकने का नाम क्या होता है, जिन्हें हिकमत रोजा का पता नहीं है। तो कि मौलाना आप समझाएं। मैंने कहा पहले मौलवियों के लोग दुश्मन, ऊपर से हम कहें कि न्याज नहीं खाओ, कहेंगे ये मुकस्सर मौलवी, न्याज का दुश्मन मौलवी। तो फतवे तो मौलाना पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, अपने वालिद को लाओ, हम समझाते हैं। किनिया में एक मोमिन ने कहा था, मैंने कहा लाओ। आए मोमिन माशाल्लाह, हाथ में हलवा वलवा भी था, कोई जश्न शाबान के शाबानिया के दिन थे। जी मौलाना ये हमारे वालिद साहब शुगर के मरीज हैं और हाथ में देखिए हलवा भी है। तो कह रहे जी मौलाना आप मेरे बेटे को समझाइए, इमाम हुसैन का न्याज है,
کیا نیاز کھانے سے انسان، میں تو کھا ہی اسی لیے رہا ہوں تاکہ خدا مجھے شوگر سے کیا دے؟ شفا دے۔ میں نے کہا ذرا ادھر آ بندے مومن، یہ پیالہ بھی مجھے دو۔ میں نے کہا یہ بتاؤ امام حسین نے یہ کہاں کہا ہے کہ تم پورا پیالہ کھاؤ گے تمہیں تب شفا دوں گا؟ یہ کہیں پہ لکھا ہے؟ میں نے کہا کہ شربت کے 3-4 گلاس پیو گے، مولا فرماتے ہیں نہیں پھر میں تمہیں شفا دوں گا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ دنیا کا کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اہل بیت سے ہو جاتی ہے اس میں خدا شفا بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن میں نے کہا شفا کی نیت سے کھاؤ نا۔ اگر اس نیاز ابا عبداللہ الحسین میں شفا ہے تو اس کے دانے میں بھی شفا ہے۔ اتنا سا دانا لو مولا میں کس کی وجہ سے کھا رہا ہوں؟ شفا کی وجہ سے کھا رہا ہوں۔ کئی پرانے مومنین جب مشہد جاتے تھے، امام رضا کا سفرہ لگتا ہے، کھانا کھاتے تھے، وہ وہاں کا نمک بھی لاتے تھے، بعض روٹیاں سکھا کے لاتے تھے، بعض تھوڑے سے چاول دھوپ پہ رکھتے تھے، سوکھ جاتے تھے، پھر اپنے گاؤں جاتے تھے، 2 چاول کے دانے ان کو دیتے تھے جن کو کیا لینی ہے؟ شفا لینی ہے۔ میں نے کہا بھائی خاک حرام ہے کھانا، لیکن یہ کیا ہے؟ کربلا کی خاک شفا ہے، حدیث معصوم ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں خاک شفا ہے تو چبا چبا کے کوئی سجدگاہیں کھا جائے۔ چھٹے امام کا فرمان ہے، فرماتے شفا ہے، امام نے فرمایا تھوڑی سی خاک لو، تھوڑی سی خاک، کس کی نیت سے؟ شفا، وہ بھی خاک جو اصلی خاک ہو، تھوڑی سی نیت سے لو، شفا کی نیت سے لو، شہد میں ملاؤ اور اپنے مریض کو کیا کرو؟ سورہ حمد اس پہ پڑھو اور اپنے مریض کو کھلاؤ، خدا انشاءاللہ اسے کیا دے گا؟ شفا دے گا۔ یہ آئیڈیالوجی ہے، لیکن میں شہوت پرست سے شکم ہوں، میں نے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، لیکن نام کس کا لے رہا ہوں؟ امام حسین کا نام لے رہا ہوں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا لوگ اربعین امام حسین پر آئے، کھا کھا کے مر گئے۔ گاؤں والے خوش تھے کہ بڑا خوش نصیب تھا، امام حسین نے کربلا میں اسے اپنی طرف بلایا۔ میں نے کہا مولا حسین کا ہماری جانوں کے دشمن ہیں، اہل بیت تو ہر نماز میں کہیں کہ دعا کرو اے خدا مجھے طول عمر عطا فرما، یا موت دینا تو شہادت کی موت دینا، کیونکہ مؤمن جتنا زندہ رہے گا اتنی مرتبہ کربلا جائے گا۔ اس کا وجود باعث خیر ہے، مومن رہتا ہے تو لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ خیر دیتا ہے، عالم ہوگا علم دے گا، سخی ہوگا غریب پروری کرے گا، یتیم پروری کرے گا، مومن دیندار ہوگا دین کا کام کرے گا، سوسائٹی کو سرو کرے گا۔ تو اللہ کیوں چاہے کہ مومن جلدی مر جائے؟ اللہ تو یہی کہے گا یہ جتنا لمبا جیے گا اتنا نیک کام کرے گا۔ آج ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، روزے بھی ہم رکھیں، عبادتیں بھی ہم کریں، لیکن آپ ایوریج ایج دیکھیں مسلمان ملکوں میں تو 60 ایئرس ہے، اور وہ کافر جو خنزیر بھی کھائے شراب بھی پیے اس کی ایوریج نکالیں 80 پلس ہے۔ اس کا مطلب دین اسلام دین شفا تھا، میں دین پہ اس طرح سے عمل نہیں کر رہا جس طرح خدا نے عمل کرنے کے لیے بولا ہے۔ دین میں شفا ہے، کلمہ پڑھو گے تو اس میں فلاح و بہبودی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو دین کی آئیڈیالوجی کو سمجھتے ہیں، تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں بعض لوگوں کا روزہ ان کو صرف بھوک کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، وہ صرف مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور ماہ مبارک سے بھوک لے کر جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو روزے کی حکمت کو سمجھتے ہیں، یہ 1 مہینے کی پریکٹس ہے جس میں خدا آپ کے ارادے کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے کہ بدن کو جب تو کہے گا بدن تب کھائے گا، لیکن میں اپنا سارا ارادہ افطار کے وقت ستیہ ناش کر دیتا ہوں، پورے دن کی محنت تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب سفرے پہ بیٹھوں اور مجھے اپنے ہاتھ پر بھی کنٹرول نہ ہو، مجھے اپنی زبان پر بھی کنٹرول نہ ہو۔ فرمایا کلو حلالا طیبا، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ، چن چن کے کھاؤ۔ آیت اللہ دستغیب کے پاس ایک شخص گیا، کافی بھاری بھرکم وزن والا مومن تھا، کہ قبلہ کوئی وظیفہ بتائیے میں پتلا ہو جاؤں، اور آپ کے ملکوں میں تو یہ فیٹ والا ریشو بھی زیادہ ہے۔ دیکھو ڈاکٹر دوا دیتا ہے ساتھ میں پرہیز بھی دیتا ہے، بندہ کہے ڈاکٹر صاحب میں شوگر کی دوا بھی کھا رہا ہوں لیکن اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ ساتھ میں 4 چمچ شوگر کے لے بھی رہے ہو۔ شوگر کے مریض اکثر چائے پیتے ہیں تو پھیکی، باقی ہر چیز میٹھی۔ جب تک اللہ نے یہ عقل دی ہے، انشاءاللہ اگلی مجالس میں 1 بائی 1 آپ کو بتائیں گے۔ آج پہلی مجلس ہے تو ایک تعارفاً گفتگو ہو رہی ہے، تو کہا گیا دستغیب میں پتلا ہونا چاہتا ہوں۔ آپ یاد رکھیے آپ جس مکتب کے ماننے والے ہو اس میں یہ بھی ہے کہ رات کو سونا ہے تو کس کروٹ سونا ہے، ماشاءاللہ، جس میں یہ ہے کہ سفرے پہ بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، جس میں یہ ہے واش روم تک جانا ہے، یہاں بھی امیر المومنین سکھاتے ہیں کہ باب مدینۃ العلم ہے، ساری نالج ہمیں دی گئی ہے، تم نے چلنا کیسے ہے، تم نے کھانا کیسے ہے، تم نے سونا کیسے ہے، اور اس کو اکارڈنگ دا سائنس دیکھو گے پھر دیکھو اس کے بینیفٹس کتنے زیادہ ہیں۔ یہ آج اے آئی کا زمانہ ہے،
کہتے ہیں جس چیز کو اسلام نے حلال کیا ہے آپ میڈیکلی اس کو حرام پروف نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو اسلام نے حرام کہا ہے آپ میڈیکلی اسے حلال پروف نہیں کر سکتے۔ یہ جا کے آپ بچوں کو ایک ریسرچ ورک دے دیں کہ بیٹا مثلا اسلام میں پورک خنزیر کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ آپ ایک کمپیریزن کریں میٹ کے اندر کہ جب ہم مٹن کھاتے ہیں چھوٹا گوشت یا بڑا گوشت، ان دونوں گوشتوں میں اور پورک کے گوشت میں ڈفرنسز کیا ہیں؟ تو میڈیکلی آپ دیکھیں گے کہ پورک کے گوشت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ آپ دونوں گوشت رکھیں، ادھر آپ بکرے کا گوشت رکھیں، ادھر آپ پورک کا گوشت رکھیں، کھلے عام رکھیں، 4-5 گھنٹے کے بعد جتنے بیکٹیریا پورک کے اندر آتے ہیں اتنے میٹ کے اندر نہیں آتے۔ کہتے ہیں ود ان سیکنڈز، ہزاروں کی تعداد میں اس گوشت کے اندر وہ صلاحیت ہے، یہ بیکٹیریا کو کیا کرتا ہے، اپنی طرف زیادہ کھینچتا ہے۔ تو میڈیکلی آپ بالکل اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں جس چیز کو خدا نے، ایون جس طرح آپ مرغی کو کاٹتے ہو، یہ باقاعدہ امریکہ میں ریسرچ ہوئی کہ اگر کسی بھی جانور کو سی ٹائپ کاٹا جائے، کیونکہ بیماری لوگوں کے اندر اسکن کی بیماری آنے لگی، پھر ریسرچ کی بیماری کیوں آتی ہے، پھر پتا چلا یہ جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں اس گوشت کے اندر بلڈ کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو کہا پھر بلڈ کیسے کم کریں، پھر کہا اس کو ایسے ذبح کیا جائے سی ٹائپ اگر اس کو کاٹا جائے، کیونکہ یہاں شہرگ ہوتی ہے اور جب یہاں سے کٹتا ہے تو اس کی باڈی سے پورا، کیونکہ سکنگ پاور ابھی تک اس کے اندر ہوتا ہے، وہ دل چلتا رہتا ہے، تو وہ جو سارا بلڈ ہے اس شہرگ کے ذریعے سے اس کی باڈی سے کیا ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ حد سے زیادہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں کس کے اندر ہوتے ہیں، بلڈ کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ریسرچ کرتے زمانے میں، یہ ممکن نہیں جس چیز کو خدا نے حلال کیا آپ میڈیکلی اسے کیا کرو، حرام کرو، اور جسے خدا نے حرام کیا آپ میڈیکلی اسے حلال پروو کرو۔ خدا نے جو جو چیزیں کہی ہیں وہ کس کے فائدے میں تھی، انسان ہیومنٹی کے فائدے میں تھی، لیکن ہم بس کیے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی حکمتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کرتے۔ کہا دستغائب میں نے پتلا ہونا ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تب شب قدر بھی ہے، اور آغائے تبا تبائی کہتے ہیں اگر 15 شعبان سے لے کے 15 رمضان تک 10 دن اور بھی اضافہ کر دیں 40 ڈیز ہو جائے تو 25 رمضان تک اگر کوئی ڈیلی 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا سورہ قدر پڑھے تو کہتے ہیں کہ آخری ویک آف منتھ آف رمضان میں خدا اس مومن کو اس کی برزخ دکھاتا ہے، اسی صرف شب قدر میں اور سورہ قدر کے نتیجے میں اتنی بابرکت ہے۔ تو آج دستغیب سے کہا قبلہ میں پتلا ہونا چاہتا ہوں، تو آسان سا وظیفہ ہے جس میں زیادہ محنت بھی نہیں ہے، آپریشنز کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو قبلہ نے کہا بیٹا جب کھانا کھاؤ تو ہر لقمہ جب منہ میں ڈالو تو جب چباؤ تو ہر لقمے پہ ایک انا انزلنا پڑھو۔ کیونکہ موٹا آدمی کیوں ہوتا ہے، اسپیڈ سے کھاتا ہے نا۔ آپ دیکھا کریں جو لوگ تھوڑے بھاری بھرکم ہیں، آپ ایک روٹی کھاؤ گے وہ اس ٹائم میں 5 روٹیاں کھا جائے گا، اندر ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور میڈیکلی پروف ہے، یہ میڈیکلی پروف ہے کہ آپ کا اسٹمک اور آپ کا برین، اسٹمک جب بھر جاتا ہے تو یہ رپورٹ ذرا لیٹ دیتا ہے، اور کیونکہ رپورٹ لیٹ آتی ہے ہم اس 10 منٹ کے دورانیے میں اتنا کھا جاتے ہیں، اور پھر ساتھ میں اگر کچھ کولڈ ڈرنکس بھی ایسی پڑی ہوں کہ آخر میں ایسا لگے کہ بہت بھر گئے ہیں، پھر وہ کولڈ ڈرنک ڈالتے ہیں تاکہ وہ کھانا کیا ہو جائے، ہضم ہو جاتا ہے، اس سے انسان کیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اب فرما بیٹا ہر لقمے پہ کیا پڑھو، ایک انزل نہ پڑھو۔ ہمارے ایک مومن تھے ماشاءاللہ، سال میں کوئی 25-30 مساجد پاکستان میں بناتے تھے، لیکن بعض مومنین بھی ہوتے ہیں لیکن کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ وہ کہتے تھے مولانا ہر مولوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کھانے کے شوقین ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا کے اطراف میں بیٹھیں، کیونکہ مولانا کی خدمت زیادہ کی جاتی ہے، کھانا وانا ان کے سامنے زیادہ رکھا جاتا ہے، تو مومنین بھی اس سے کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ استفادہ لیتے ہیں۔ تو کہا کہ مولانا ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہمیں کوئی وظیفہ دے، ہم نے ان کو یہی وظیفہ دیا۔ میں نے کہا دستغیب کا وظیفہ ہے جب کھانا کھاؤ ہر لقمے پہ ایک انا انزلنا پڑھو، اور انہوں نے تقریباً 2-3 مہینہ کیا اور کئی کلو ان کا وزن کیا ہو گیا، کم ہو گیا، کیونکہ رپورٹ دیر سے پہنچتی ہے، اور آپ جتنا لقمے کو چباتے رہو گے پیٹ جلدی بھر بھی جائے گا، سورہ انا انزلنا کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، انسان دونوں کا سوچے۔ اب اتنا بھی بھاری بھرکم نہ ہو کہ مر جائے تو جنازہ اٹھانے میں بھی لوگوں کو کیا ہو، تکلیف ہو، تو انسان یہاں بھی سوچے اور قبر تک کا بندوبست بھی کرے۔ تو عبادت کرو لیکن فکر والی عبادت کرو، ماشاءاللہ صرف ذکر والی عبادت نہ کرو۔ ہمارے یہاں کہیں ہمارے یہاں کہیں بھی کوئی روایت آپ نہیں دکھائیں گے جس میں یہ تاکیداً بولا گیا ہو کہ بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، نہیں ہے۔
शायद आपके जहन में सवाल आता हो ना कि अहले सुन्नत के यहाँ इतने हाफिज क्यों हैं? हमारे यहाँ भी हैं, ईरान में 2000, 3000, 4000 बनाए जाते हैं। उसका एक रीजन है बनाए जाने का, क्योंकि हमारे ऊपर एक इल्जाम लगा कि शियों को फला और फला की बद्दुआ है, तो लिहाजा इनके अंदर हाफिज नहीं होते। फिर हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, शिया चैलेंज एक्सेप्ट करने में माहिर है। फिर हमने एक ऐसा हाफिज दिया जो आज तक हमारे भाई वैसा बना नहीं सके। पूरी तारीख इंसानियत में, पूरी तारीख इंसानियत में 4 साल का बच्चा जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता, उसने पूरे कुरान को क्या किया, हिफ्ज किया। यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, मोहम्मद हुसैन तबातबाई। और शायद, मुझे नहीं पता, आप इस पे भी रिसर्च कर सकते हैं, ये पहला बच्चा था जिसे एजाजी यूके की यूनिवर्सिटी ने पीएचडी दी इस छोटी सी एज में, क्योंकि इस बच्चे ने क्या किया, पूरा कुरान याद किया। तो हमने बताया अगर हम याद करने पर आए तो हम 4 साल के बच्चे को भी याद करवा सकते हैं। लेकिन हमारे मकतब में बच्चों को तोता नहीं बनाया जाता, हमारे मकतब में अकबर बनाया जाता है, हमारे मकतब में कासिम बनाया जाता है। हमारे यहाँ रिवायात फहमुल कुरान की है, कुरान फहमी, जो बच्चा पढ़े उस कुरान को समझ के पढ़े, ना कि सिर्फ रट के पढ़े। दूसरा, हमारे इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ तरावियां नहीं है, कि उनके यहाँ तरावी का एक सिलसिला होता है, तो पूरे कुरान को पढ़ना होता है। और इला माशाअल्लाह, पहले तो ये स्पीड यूट्यूब ने भी नहीं बनाई थी। आप जब यूट्यूब में X2, X3 करके स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन जो स्पीड इनके पास थी कि इस तरह से कुरान पढ़ना कि ना हम समझ में आता है ना खुल वल्लाह समझ में। क्योंकि हदफ क्या बनाया, मैंने कुरान खत्म करना है, हदफ ये नहीं था कि मैंने कुरान को समझना है। तो स्पीड से अगर पढ़ना होता तो कंप्यूटर आपसे अच्छा पढ़ सकता है, लेकिन कंप्यूटर कुरान को समझ नहीं सकता। आज जब बच्चे को कहोगे बेटा पूरा कुरान याद कर लो, तो आपका बेटा कहेगा बाबा छोटी सी यूएसबी इसके अंदर कुरान डाल दो, हाँ गाड़ी पे लगा दो, पूरा कुरान यूएसबी पढ़ती रहेगी। तो ये कमाल तो यूएसबी के अंदर भी है, वो पूरे कुरान को अपने अंदर मेमोराइज कर सकती है, हिफ्ज कर सकती है। लेकिन जब बच्चे को कहोगे नहीं बेटा कुरान को समझना है, यूएसबी कुरान पढ़ सकती है पर कुरान को समझ नहीं सकती। पढ़ने वाले और थे जो मुस्लिम कहलाए, समझने वाले और थे जो अबू जर कहलाए। आज तक उम्मत इसी में अटकी हुई है जनाब, क्योंकि उसने कलमा पढ़ा था, लिहाजा वो रसूल का सहाबी बन गया। हम कहते हैं कलमा पढ़ा अबू सुफियान ने था, बहुत सारों ने पढ़ा था, लेकिन अगर तुम अबू सुफियान और सलमान को एक कर दो तो यहाँ फहम का मसला है। जिसने कुरान को समझा वो कभी ईमान के 10वें दर्जे पर आया, कभी 8वें दर्जे पर आया, कभी 7वें दर्जे पर आया। तो अहले बैत लोगों के ब्रेन पे काम करते थे, अहले बैत दिमाग बनाते थे, अहले बैत इंसान के सॉफ्टवेयर को क्या करते थे, अपडेट करते थे। तो आज जंग भी यही है, रहबर मुअज्जम कहते हैं, या हार्ड वॉर है या सॉफ्ट वॉर है। फरमा लेकिन जंग सख्त से ज्यादा अहम जंग नर्म है। आज जहनों को ब्रेन वॉश किया जाता है। फरमा पहले गुलामी ये थी कि हाथों में रस्सियां बांधो, आज वो गुलामी का जमाना नहीं है, ये मॉडर्न स्लेवरी का जमाना है। तुम्हारे बच्चों के जहनों को गुलाम बनाया जाएगा, तुम्हारी नस्लों के ब्रेन को वॉश कर दिया जाएगा। और आज ऐसे ब्रेन वॉश आप कई जिद्द इनकलाब देखते हैं, क्योंकि जहन क्या हो चुके हैं, वॉश हो चुके हैं। अब ये परवाह नहीं 150 लोग मर रहे हैं, 60,000 लोग मर रहे हैं, 1,500 लोग मर रहे हैं, एक इनाद नफरत इंसान के वजूद में पैदा कर दी जाती है। तो फरमाया फर्क मुस्लिम और फर्क मोमिन यही है कि मोमिन आइडियोलॉजी के साथ जिंदगी जीता है, और फरमाया इसका जिंदा रहना बाइसे ईमान है, इसकी जिंदगी बाइसे नूर है। ये जहां बैठता है नूर की महफिल बनाता रहता है। और दूसरा वो है जो सिर्फ रट्टे वाला मुसलमान है। करबला में आइए 2 तरह के मुसलमान मिलेंगे। अपने बच्चों को बताइए कि शिमर ने 16-17 से ज्यादा हज किए हुए हैं। अपने बच्चों को बताइए इब्ने साद बेहतरीन कारी कुरान था, बेहतरीन नमाजी था, इब्ने साद बेहतरीन पेश इमाम था। अपने बच्चों को बताइए इब्ने मुलजिम जिसने अमीरुल मोमिनीन के सर पे ज़रबत लगाई। अहले फारस ने जब खत लिखा उमर हमने कुरान सीखना है, कोई कारी कुरान भेजो, तो उमर ने सबसे पहला जो कारी कुरान भेजा था वो इब्ने मुलजिम था, और सिफारिशन खत लिख कर भेजा, कहता है ऐसा कारी कुरान भेज रहा हूं जो बेहतरीन कारी कुरान है, इसको अच्छे से अच्छा घर भी देना, अच्छे से अच्छी तनख्वाह देना। आवाज इतनी अच्छी इब्ने मुलजिम की, जब कुरान पढ़ता लोग गलियों में खड़े हो जाते। रिक्कत इतनी, सोज इतना इसकी आवाज में था। लेकिन यही कारी कुरान किसका कातिल बना, अमीरुल मोमिनीन का कातिल बना। आओ करबला में शिमर भी बेहतरीन मुअज्जिन है, अजान देने वाला था। लश्कर यजीद में नमाज होती थी प्रॉपर। शब आशूर गुस्ल शहादत किया इन सब लईनों ने, कि अगर मर गए तो शहीद कहलाएंगे, अगर हुसैन को शहीद कर दिया तो गाजी कहलाएंगे। इमाम हुसैन के लश्कर में पानी नहीं है, वो तयम्मुम से गुस्ल शहादत कर रहे हैं, ये पानी से गुस्ल कर रहे हैं। ये कुरान के कारी थे, ये ताली कुरान थे, ये हाजी थे, ये सब कुछ करने वाले थे। लेकिन एक फर्क था, ये सिर्फ जिक्र करना जानते थे, फिक्र नहीं थी इनके वजूद में।
اپنے بچے کو بولیے میرے لال ایک سورہ ہے لا فاتحۃ، اگر نماز لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فرمایا نماز نہیں ہوتی اگر نماز میں سورہ حمد نہ ہو۔ آج ہر مسلمان سورہ حمد پڑھنا واجب ہے، یاسین واجب نہیں، قل هو اللہ واجب نہیں، لیکن حمد کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور کیوں واجب ہے تفصیل میں کل آؤں گا، لیکن اس سورہ حمد میں ایک دعا ہے، تو دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ 5 منٹ کے لیے سوچو، شمر بھی جب نماز پڑھتا تھا تو یہ دعا کرتا تھا کہ نہیں؟ ابن سعد بھی جب نماز پڑھتا تھا تو دعا کرتا تھا کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اور ایک خیمہ ہے جس کے اندر حر ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط آج شب قدر ہے نا، دعا کی رات ہے، دونوں دعا کر رہے ہیں اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اپنے آپ سے پوچھئے، خدا سے پوچھئے، پروردگارہ شمر نے کہا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، دعا کی، حر نے کہا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، دعا کی، پروردگارہ ایک دعا کرنے کے بعد ناصر حسین بنا، دوسرا دعا کرنے کے بعد قاتل حسین بنا۔ دعا تو تجھ سے دونوں کر رہے تھے، اور دعا کس سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اے خدا مجھے ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے کہ میں کس پہ چلوں؟ سیدھے راستے پہ چلوں۔ آج ہر مسلمان 17 رکعت نماز پڑھتا ہے تو کم از کم 10 مرتبہ تو کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، دعا اللہ سے کر رہا ہے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ سوال تو خدا سے بنتا، خدا دعا دونوں نے کی تھی، ایک قاتل بنا ایک ناصر بنا، قبولیت کی منزل کیا ہے؟ دعا دونوں کر رہے ہیں، ایک دعا کرنے کے بعد حسین کا سر قلم کر رہا ہے، دوسرا دعا کرنے کے بعد اپنی جان حسین کے لیے قربان کر رہا ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی، ہاں دونوں دعا کر رہے تھے پر ایک فرق تھا، پروردگارہ فرق کیا تھا؟ اللہ کی آواز آئے گی، ہاں شمر بھی دعا کر رہا تھا، حر بھی دعا کر رہا تھا، فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ تو جب تک ذکر کے ساتھ فکر نہ ہو، آغا قراتی کہتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا آسان ہے، لیکن علی کے ساتھ رہ کے علی جیسی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ وہ امیر المومنین کوفے کے منبر پر آئے کہ یا اشباہ الرجال کر رجال، آئے نا مردو جو مرد نما ہو۔ اتنی بد دعا امیر المومنین نے کبھی نہیں دی، کہا جو مردوں جیسے ہو پر نہ مرد ہو، اشباہ الرجال۔ میں مرد وہ نہیں جس کی شکل مرد جیسی ہو، مرد وہ ہے جس کے وجود میں شجاعت پائی جائے، مرد استقامت کی نشانی ہوتا ہے، مرد وہ نہیں جو میدان کو چھوڑ کے چلا جائے، مرد وہ ہے جو راہ خدا میں ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہوا نظر آ جائے۔ کہتے ہیں امیر المومنین نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ میں لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ علی سمجھاتے ہیں کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جنگ کے لیے بلاتا ہوں، ان کی نسلوں کا سوچ رہا ہوں، اور واللہ اس زمانے میں اگر علی کا ساتھ دیتے، آج کے زمانے میں مسلمان ان رذالتوں میں، خباثتوں میں، ضلالتوں میں، بدبختیوں میں نہ ہوتے، کیونکہ علی امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا، داخلی جنگوں میں امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا۔ کہتے اس وقت رسول نے خواب کے عالم میں کہا علی اتنا تنگ کیا ہے جی یا رسول اللہ، مولا اپنا سر کنویں میں ڈال کے پوری رات ہوئے ہیں، امام ہے، ہم کہیں ایسے روتے تھے علی بن ابی طالب جیسے کوئی بچہ روتا ہے، علم دے رہے ہیں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، گویا کسی کو زبردستی جنت میں لے جایا جائے، لیکن کہہ دی مجھے چھوڑو، میں نے کہاں جانا ہے؟ جہنم کی طرف جانا۔ رسول نے فرمایا علی نفرین کرو، بد دعا دو ان لوگوں کو، میں رسول آمین کہوں گا، اتنے تنگ ہو ان لوگوں سے علی، بد دعا دو، میں رسول آمین کہوں گا اور یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ فرمایا تو اس وقت امیر المومنین نے بد دعا دی، فرمایا پروردگارہ علی کو ان لوگوں سے چھین، دعا بھی ایسی کی، میرے خیال میں اس سے بڑی بد دعا نہیں ہو سکتی کہ امام کا وجود اگر لوگوں میں نہ ہو، بس یہ دعا کی پروردگارہ علی کو ان لوگوں سے چھین لے۔ رسول نے آمین کہا، تو جب یہ نعمت کوفے والوں سے چھینی گئی، اس کے بعد آپ پوری تاریخ کوفہ پڑھیں کتنا ظلم ان کوفے والوں پہ ہوا ہے، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر حجاج ابن یوسف، کہ مسجد سے لوگوں کے خون کی ندیاں ایسے بہتی تھیں، گویا یہ انسانوں کا خون نہیں، یہ پانی ہے۔ آج تک آپ کوفے کا حال دیکھیں، آج تک آپ عراب کا حال دیکھیں، مختلف واقعات، تو جو قدر نعمت نہ کرے خدا اس نعمت کو کیا کرتا ہے؟ چھین دیتا ہے۔ آج یہ مجلس
آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے امام بارگاہ یہ سینٹرز کیا ہیں؟ نعمت ہے۔ بلاد کفر میں آپ کو کہیں پر جھلک ایمان نظر آتی ہے تو انہیں سینٹرز میں نظر آتی ہے، کہ آپ اپنے بچوں کو تھوڑا اسلامی کلچر دکھا سکتے ہو، دین پڑھا سکتے ہو، اور دلوں کی سختیوں کو غم حسین سے کیا کر سکتے ہو؟ نرم کر سکتے ہو۔ آج اشقیاء کا دور ہے کہ بچوں کو مارنے کے بعد بھی ایک قطرہ آنسوں کا نہ بہائیں، لیکن واللہ حسین نے شیعوں کے دل کو کبھی سخت ہونے ہی نہیں دیا۔ دل سخت بھی ہو جائے تو کبھی اصغر کے مسائب پڑھ کے نرم کر دیا، کبھی اکبر کے مسائب پڑھ کے نرم کر دیا، کبھی امیر المومنین کی شہادت پہ بلا کر دلوں کو نرم کیا۔ نبی کا اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سن۔ جب قدر میں مستحب ہے کہ پوری رات جاگا جائے، غسل کیا جائے قبل مغرب، اس نیت سے کہ غسل شب قدر ہے، غسل استغفار ہے، غسل حاجت ہے، کئی نیتیں آپ کر سکتے ہیں غسل میں، اور پھر نماز مغرب اسی غسل کے ساتھ انجام دی جائے۔ جناب سیدہ شب قدر اپنے بچوں کو پوری رات جگاتی تھی۔ آج باران رحمت الہی ہے جو لوگوں پہ نازل ہوتا ہے، آج کے سال تقدیریں تمہارے اگلے سال کی بنتی ہیں، اور فرمائے ہزاروں گنہگار شب قدر جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کے مرحومین جو بھی ہیں، تو اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کریں۔ نہیں گاڑی میں ہیں، تسبیح پڑھا کریں، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کریں۔ امیر المومنین کے قاتل پہ لعنت ود آئیڈیالوجی، کہ یہ قاتل علی پر بھی لعنت ہے اور ظالم پر بھی لعنت ہے۔ اگر کل کے ظالم پہ لعنت کر رہے ہو تو آج کے ظلم کو مومن کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے۔ حدیث معصوم میں فرمایا ظالم کی رتی برابر محبت اگر دل میں چلی جائے وہ انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں آج کی رات یتیمی حسین پر، یتیمی سیدہ زینب پر۔ اور عجب ہے، شہادت علی کی ہو لیکن کہا کہ پڑھو زیارت حسین، عید قربان ہو پھر بھی کہا زیارت حسین۔ کوئی ایسی خوشی مجھے نہیں ملتی جہاں آپ اللہ حسین کی زیارت نہ پڑھی جائے۔ کسی بھی معصوم کی شہادت ہو لیکن زیارت مستحب ہے، کس کی پڑھو؟ امام حسین کی پڑھو، کیونکہ لا یوم کا یوم کا عبد اللہ، جیسا دن حسین نے دیکھا، جیسے مصائب ابا عبداللہ نے دیکھے، ایسے مصائب کسی امام دین اسلام کے شجر کو حسین کے خون نے آبیاری دی۔ خون حسین ہے جس نے آج تک آپ کو زندہ رکھا۔ ایک مومن جب کربلا جانے کے لیے تڑپ رہا تھا اور دیکھا لوگ جوک در جوک کربلا جا رہے ہیں، بہت رویا، کیونکہ اس نے بڑی دعائیں کی، خدا مجھے کربلا بھیج، لیکن غریب تھا، نادار تھا، بے اولاد تھا، کوئی تھا نہیں اس کا ساتھ دے۔ تو گھر گیا، مصلی پہ بڑا رویا، سجدے پہ سر رکھا، امام حسین کو مخاطب کیا، ابا عبداللہ آج شدت سے محسوس کیا ہے کہ صرف امیروں کے امام، آج شدت سے محسوس کیا صحت مندوں کے امام ہو۔ مولا میں غریب ہوں اس لیے کربلا نہیں بلا رہے، مولا میں بیمار ہوں اس لیے مجھے نہیں بلا رہے۔ کہتے ہیں رو رو کے سو گیا، خواب کے عالم میں ابا عبداللہ حسین کی زیارت ہوئی۔ فرمائے بوڑھے اے میرے چاہنے والے، آج کے بعد کبھی یہ نہ کہنا کہ حسین صرف امیروں کا امام ہے، ہمیں سب کا امام ہے۔ معذرت کی کہ مولا میں فرط جذبات میں بہت کچھ بول گیا۔ امام نے فرمایا دیکھ جن امیروں کا تانا دے رہے ہو وہ ابھی کربلا کے لیے نکلے ہیں، پہنچے نہیں، پہنچ بھی جائیں تو میری چاندی کی زری کو دیکھیں گے، لیکن تو خود کو دیکھ حسین کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ شکایت نہ کیا کر۔ رو کر عرض کیا کہ مولا دل اس لیے بھرا ہوا تھا، بیمار ہوں اور احساس ہوا کہ شاید مر جاؤں، اور میں نے کہا مولا قبر میں جاؤں گا منکر و نکیر تو کہیں گے نا کہ اتنا عاشق حسین تھا، زیارت حسین کا ثواب لے کر نام اعمال میں نہیں آیا۔ مولا نے عرض کیا کہ زیارت کا مسئلہ ہے، ثواب کا مسئلہ ہے کہ جی مولا۔ فرمایا میں تیرا کریم امام ہوں، تجھے یہیں گھر بیٹھے زیارت کا ثواب دوں گا۔ پہلا جملہ عرض کیا امام نے، فرمایا اگر میری کربلا آ سکو ایک بار بھی آؤ، لیکن آنا ضرور، کیونکہ مرنے کے بعد تجھے احساس ہوگا عالم برزخ میں زیارت حسین کا ثواب کیا ہے۔ لیکن فرمایا ہر کوشش کرنے کے باوجود اگر کربلا نہیں آ سکتے تو فرمایا ہم کریم ہیں، ہم کسی کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتے کیونکہ غریب ہے، کیونکہ مجبور ہے۔ فرمایا مولا کیا کروں؟ فرمایا گھر بیٹھے ثواب دیں گے۔ مولا کیسے؟ فرمایا مجھ حسین کو جب بھی تیرا دل تڑپے
اور یہ نیت ہو کہ اب عبداللہ کی زیارت ہو اور میں مجھ حسین کو خلوص سے دل سے ایک بار سلام کیا کروں. ہم کہیں گے ملائکوں کو کہ لکھے تیرے نام اعمال میں تو نے ثواب حسین کمایا. عرض کیا کہ مولا ایک سلام سے ثواب زیارت؟ فرمایا ہاں. کہ مولا اتنا آسان ہے؟ کہ ایک نشانی ہے. کہ مولا کون سی نشانی ہے؟ کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو وہ سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. دیکھو ایک مرتبہ آدمی چاہ کے روتا ہے نا, ایک مرتبہ دل خود ٹوٹتا ہے اور نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا ہے. اور مگر یہ کیفیت تیرے اوپر طاری ہو جائے اس وقت مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں, حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. دلوں کو کربلا لے جائیں. جنہیں سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں, جنہیں نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے. گزارش ہوگی آواز بھی تھوڑی بڑھا دیں سب مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ننے سے رخساروں پہ شب قدر رونے کی رات شب قدر امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات. مجھے نہیں معلوم آج میرے مولا کس سرزمین پہ موجود ہے. مجھے نہیں معلوم آج کربلا میں موجود ہے. یا دل زینبیا بے گریا کر رہے ہیں یا شاید نہر فرات کے کنارے یا شاید شام میں ننھی سی قبر سکینہ پہ. فرمایا مومن جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو. ناہیہ مطلب نوحہ کس نے پڑھا؟ یہ کسی ذاکر نے نہیں, امام زمانہ نے پڑھا ہے. سنیں گے کس طرح رو کے اپنے جد کے مصائب پہ گریہ کرتے ہیں. فرمایا میرا سلام ہو ننے سے رخساروں پہ. میرے مولا نے نام نہیں لیا بس اشارہ کیا قدیمی میرا سلام
ننے سے رخساروں پہ اللہ جانے علی اصغر کے رخسار یا قاسم کے رخسار جواب میرے مولا نے خود دیا میرا سلام ننے سے رخساروں پہ وہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماشوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماشوں نے رنگ سیاہ کیا کبھی چوتھے امام کے پاس کوئی مومن آتا تھا کہتا تھا مولا اللہ نے مجھے بیٹی کی اولاد عطا کی ہے مولا زارو قطار روتے تھے پہلی سفارش کرتے تھے مومن اپنی بیٹیوں کو تماچے ہمارا کرو تاریخ میں دو علی ایسے ہیں جنہوں نے چہروں پہ تماچوں کے نشان دیکھے ایک علی غسل دیتے دیتے دھاڑے مار مار کے رونے لگا دوسرا علی زندان شام میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا اگر کوئی برادر اہل سنت ہو اگر اعتراض کرے یہ شیعہ تماچوں پہ اتنا کیوں روتے ہیں بس اسے صحیح بخاری کی یہ حدیث سنایا کرو رسول خدا کی حدیث ہے فرماتے مسلمانوں اگر ادب کے لیے حیوان کو مارنا پڑے ویسے نہ مارا کرو لیکن ادب کے لیے اگر حیوان کو بھی مارنا پڑے فرمایا اس کے بدن پہ مارا کرو کبھی چہرے پہ نہ مارا کرو میرے چوتھے ماں فرماتے بچی کی گود میں بابا کا کٹا سر تھا بڑی حسرت سے بابا کو دیکھنے لگی کہنے لگی او میرے غریب بابا میرے دین کے پیاسے بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرا چہرہ دیکھو بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں اور باپ بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں راوی کہتا ہے شب 19 جب ابن ملجم کی تلوار علی کے سر پہ لگے اصحاب دوڑے دوڑے آئے حسنین دوڑے دوڑے آئے مولا علی کو سہارا دیا کہتے ہیں گھر کی طرف لے جانے لگے جب گھر کی گلی کے قریب پہنچے امام نے آواز دی میرے پیارے صحابیوں علی کو چھوڑ کے چلے جاؤ رو کر کہنے لگے مولا زخم بڑا کہہ رہا ہے اللہ جانے کتنی دیر کے مہمان مولا دروازے تک ساتھ دیجیے
فرمایا نہیں میں حسن کے سہارے جاؤں گا، میں حسین کے سہارے جاؤں گا۔ کہنے لگے مولا میں منع کیوں کر رہے علی یہ مجمع تیری مظلومیت میں قربان۔ کہنے لگے میری ضربت کی خبر میری بیٹیوں نے سن لی ہوگی، میں علی نہیں چاہتا کوئی زینب کا رو نہ سنے، کوئی ام کلثوم کا رو نہ سنے۔ مولا یہ مجمع تیری غیرت پہ قربان، آپ نہیں چاہتے کوئی زینب کا رو نہ سنے۔ مولا اللہ جانے علی زین العابدین نے کیسے برداشت کیا، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شرابی کا دروازہ۔ صاحب علی کی غیرت کو سمجھ کر اپنے اپنے گھروں کو روتے روتے چلے گئے۔ لیکن راوی کہتا ہے جیسے گھر کے دروازے پہ پہنچے فرمایا حسن اب تو بھی علی کو چھوڑ دے، حسین اب تو بھی علی کو چھوڑ دے، بابا زخم بڑا گہرا ہے ہمیں ساتھ دینے دیجیے۔ نہیں میرے لال اگر سہارا دو گے زینب پریشان ہوگی، ام کلثوم پریشان ہوگی۔ مولا ایک ضرب لگی ہے لیکن نہیں چاہتے زینب پریشان ہو۔ آئے کربلا کربلا 70 قدموں کا فاصلہ ہے، نہیں حسین کے سینے میں سوار ہے۔ بی بی فریاد کر رہی ہے نکات میرا پیاسا حسین، اما زہرا نے چکیا پیس پیس کے بڑا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خاتم حسین دیکھ لینا تیرا